آپ کا منسٹری کا بنیادی طور پہ تو کام اوورسیز پاکستانیز کو اور پاکستان کا ہیومن ریسورس ایکسپورٹ کرنا ہے. جی کیا کیا ایک سال میں آپ نے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں جی. ہم نے شروع یہاں سے کیا ہے جی کہ اگر اوورسیز کے ایشوز اور مسائل کی بات کی جائے تو ان کا ایک مین جو ایشو اور جینوئن ایشو تھا وہ یہ تھا کہ جب وہ باہر چلے جاتے ہیں اور ساری زندگی جو جمع پونجی ہوتی ہے وہ پاکستان بھیجتے ہیں اور یہاں پہ جو زمینیں ہوتی ہیں اس کے ایشوز بن جاتے ہیں, ان کے قبضہ ہو جاتا ہے یا فراڈ ہو جاتا ہے, اپنے ہی جو ہیں وہ دھوکہ دے دیتے ہیں. تو اس کے لیے جی ہم نے تگ و دو کر کے تو اوورسیز کے لیے ہم نے ایک اسپیشل کورٹس بنوائے ہیں. اچھا. کیونکہ ایک تو ان کے لیے ہر وقت پاکستان آنا بھی مشکل ہوتا ہے. اگر کوئی نوکری پیشہ آدمی ہے تو اس کو تو سال یا 2 سال بعد چھٹی ملے گی, اور پیچھے اگر پیشیاں ہو رہی ہیں تو وہ اس کے لیے مشکل ہوگا اٹینڈ کرنا. تو اس کے لیے آن لائن کی فیسلٹی بھی اویلیبل ہے. ایک چیز جس پہ ہم نے اصرار کیا وہ یہ کہا کہ جی ایک ٹائم لائن ہونی چاہیے تاکہ اس کے اندر اس کا فیصلہ ہو جائے. تو پھر 90 ڈیز کا انہوں نے تعین کیا کہ جی ود ان 90 ڈیز جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا, اور اس میں ایک دفعہ اپیل کرنے کی بھی گنجائش ہوگی اور آدمی وہاں سے بھی اپیل ہو سکتا ہے. کوئی سعودی عرب ہے, کوئی لندن ہے, وہیں سے کیس کر لے گا, وہیں سے آن لائن ہو جائے گا, وہیں سے فیصلہ. جی یہی اس کا آبجیکٹو ہے جی. اسلام آباد میں تو سٹارٹ ہو گیا ہے, پنجاب میں بھی اس میں تھوڑی تیزی دکھا رہے ہیں. باقی انشاءاللہ سندھ اور بلوچستان KP کے اس کے لیے بھی ہم ایفرٹس کر رہے ہیں کہ وہ جلد سے جلد وہاں بھی شروع ہو جائے. ان اسمبلیوں نے قانون بنانا ہے اس کے لیے جی ان کو, اور اس قومی اسمبلی نے بنا دیا. جی ہمارا تو اسلام آباد کا تو ہو گیا جی, کوئی ایشو. اور اس کے علاوہ جی جو ہمارے وہاں پہ کمیونٹی ویلفیئر اٹیچیز ہیں ان کا ہم نے ایک پورا اسکیجولنگ کی ہے جی. پہلے ہوتا تھا کہ جی 26 ممالک میں ہمارے کمیونٹی ویلفیئر اٹیچیز ہوتے تھے جن کا یہ کام ہوتا تھا کہ جی وہاں پہ کمیونٹی سے آپ نے انٹریکٹ بھی کرنا ہے, اور پلس اگر کوئی مسائل ہیں جس طرح کچھ لوگ جیلوں میں ہیں اور کچھ لوگ بڑے ہی پیٹی قسم کی وجوہات کی وجہ سے اپنا جیل کاٹ رہے ہیں, کوئی فائن نہیں دیا کسی نے یا کسی کا اوور سٹے ہو گیا ہے, کوئی اس طرح کے مسائل ہیں. تو اب ہم نے ایک اس کا پوری اسکیجول بنا لی ہے, ایک SOPs بنا لی ہیں کہ ایوری منتھ دے رپورٹ ٹو اس کہ کتنے ان کے وزٹس ہوئے اور کیا کیا ایشوز ہیں لوگوں کے. تو اس میں بھی تھوڑی ہم تیزی لے کے آ رہے ہیں. آلدو جتنی ہماری پاپولیشن ہے ان ممالک میں اس حساب سے ہمارے CWAs بہت کم ہیں, لیکن جتنے بھی اسباب ہیں اس ٹائم ہمارے پاس اس کو پوری طرح سے بروئے کار لایا جا رہا ہے. کوئی ہیومن ریسورس ایکسپورٹ کرنے کے لیے بھی کہ پاکستانیوں کے لیے باہر جاب اپرچونیٹیز کے لیے بھی کوئی آپ کی منسٹری کام کرتی ہے یا نہیں؟ اصل جی سمجھ لیں آپ مینڈیٹ ہی ہے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو باہر اپرچونیٹیز ان کے لیے تلاش کرنی ہے اور اپرچونیٹیز کو میک شور کرنا ہے کہ وہ یہاں پہ اویل بھی کی جائیں. اب اس کے لیے جی 2-3 طریقہ کار ہیں. ایک تو ہمارے جو CWAs ہیں, ایک ان کا بھی مینڈیٹ ہے, ویلفیئر تو دیکھ ہی رہے ہیں وہ, لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے وہاں جا کے HR کمپنی سے ملاقاتیں کرنی ہیں, جو بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں ان سے ملاقات کرنی ہے, پاکستان کی مین پاور کو وہاں پہ پچ کرنا ہے. اور اس کے پیرلل جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ کام ہے, میرا ذاتی طور پہ یہ کام ہے کہ میں نے ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے جہاں پہ ان ممالک میں جا کے ان کے ساتھ بات کر کے تو زیادہ سے زیادہ ہم اپرچونیٹیز کریٹ کریں اپنے پاکستانیوں کے لیے. کوئی کامیابی؟ جی کافی میجر کامیابیاں ہوئی ہیں جی. وہ ان میں سے ایک یہ آپ کو کہوں گا کہ جی اس سال جو ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں باہر گئے ہیں وہ تقریباً 60,000 کراس کر گئے. پچھلے سال یہی فگر کوئی 7,20,000 تھا. تو اب صرف کوانٹٹی یہ تو اپنے آپ کے تحت جاتے ہیں نا, آپ کی منسٹری کا کیا تھا؟ میں آپ کو ضرور اس میں سمجھانا چاہوں گا. جس طرح ابھی ریسنٹلی سعودی عرب گئے, قطر گئے, ہماری اٹالین گورنمنٹ سے بات ہوئی, ٹھیک ہے جی, انہوں نے ہمیں کوٹا ایک ایشو کیا, اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا. 10,500 جی. کسی بھی یورپین ملک کے ساتھ ہمارا کوئی بھی MOU سائن نہیں ہوا تھا. بیلاروس کے ساتھ بھی ہو گیا ہمارا, اٹلی کے ساتھ بھی ہو گیا, دیگر اب جو یورپین ممالک ہیں وہ بھی انٹرسٹڈ ہیں. تو اس میں یہ ہوگا کہ یہ اپرچونیٹی وہاں پہ موجود ہے. اب ہمارے OEPs نے وہاں سے یہ جا کے جاب اپرچونیٹیز لے کے آنی ہے اور یہاں پاکستانیوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں وہاں پہ ایڈجسٹ کروانا ہے. کوریا کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا ماڈل چل رہا ہے. وہ بھی ہر سال جو تعداد ہے وہ انکریز ہو رہی ہے اور فیڈ بیک بھی بہت اچھا, کیونکہ وہ منسٹری خود اس کو ساری چیز کو پورے جو پروگرام ہے اس کو مینیج کرتی ہے. تو آپ سمجھیں کہ صرف اب ہم نے کوانٹٹی پہ فوکس نہیں کرنا بلکہ ہم نے مڈل مینجمنٹ جابس کے اندر بھی ہم نے پاکستانیوں کو بھجوانا ہے جی. کویت بند تھا جی ہمارا 15 سال سے, بہت بڑی اچیومنٹ تھی, کویت کھل گیا جی.
کویت نے ویزے دینے شروع کر دیے ہیں. 1200 ابھی تک ہماری نرسز جا چکی ہیں کویت, میل اینڈ فیمیل. ایک بہت بڑا جاب سیگمنٹ ہے جی جو بند تھا پاکستان میں دہائیوں سے, وہ تھا جی ہاؤس جو میڈ جو ہوتی ہیں یا ڈومیسٹک ورکر جو ہوتی ہیں. پاکستان میں ایک ایج ریسٹرکشن ہے کہ خاتون نے اگر باہر کام کرنے جانا ہے تو 35 سال سے زیادہ ایج ہونی چاہیے. یہ ہم نے لگائی ہوئی؟ جی ہاں, پاکستان میں ایک قانون تھا, لوگوں کو نہیں پتا اس چیز کا, تو وہ ہم نے 35 سے اس کو 25 پہ لے آئے. 18 پہ ہونا چاہیے, بالغ ہو جائے تو جانی چاہیے. 25 کیا جی. اچھا, اس پہ بھی بڑی ڈیبیٹ ہوئی, لوگ 28 کی بات کر رہے تھے تو پھر 25 پہ بھی آ گئے. اسٹیپس وائز کرنا چاہیے. 25 سال کی خاتون یا لڑکی جو ہے وہ باہر جاب کرنے اکیلے جا سکتی؟ جی جی, یہ پہلے 35 ہوتا تھا. پہلے 35 ہوتا. اس کے لیے ایک پورا ایک نیا سیگمنٹ کھل گیا ہے ڈومیسٹک ورکرز کا, جہاں پہ آپ کو پتہ ہے فلپینس, انڈونیشیا کی بہت بڑی تعداد میں خواتین جو ہیں وہ جاتی ہیں, اور بہت ڈیمانڈ ہے کیونکہ تو فلپینی تو پاکستان میں بہت ہے جی, $500. جی جی جی. اس کی وجہ یہ ہے نا جی کہ وہ ٹرین کر کے بھیجتے ہیں, ٹرین کرتے ہیں ہاؤس میٹس کو. سافٹ سکلز کی علیحدہ ٹریننگ ہوتی ہے. ابھی جب ہم نے اوپن کیا ہے تو میرے پاس بہت سارے او ای پیز آئے کہ جی ہم تو تیار ہیں بھیجنے کے لیے, آرڈرز بھی آ گئے. میں نے کہا نہیں, اس طرح نہیں بھیجنا, یہ ایک نیا سیگمنٹ کھلا ہے, میں نہیں چاہتا یہ خراب ہو. آپ بتائیں پہلے کہ آپ نے اس کے لیے کون سی ٹریننگ ماڈیولس تیار کی؟ کچھ 6 ویکس 8 ویکس کی ٹریننگ ہے. میں نے کہا جی میں خود اس کو ماڈیولس کو اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھے پریزنٹ کریں کہ جی یہ ٹریننگ ہم کرائیں گے, اس کے بعد بھجوائیں گے. یہ لوگ ڈائریکٹلی بھیجنا چاہ رہے تھے. اس میں ہماری خواتین ایکسپلائٹ بھی ہو سکتی ہیں, اس لیے میں نے کہا جی کہ وہاں پہ جو کمپنی ہوگی جس ملک میں آپ بھیج رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, اس کے تھرو ہی وہ کسی امپلائر کے پاس کام کر سکتی ہیں. آپ ڈائریکٹلی یہاں سے ڈائریکٹلی امپلائر کے پاس نہیں بھیج سکتے خاتون کو. اچھا, تھرو ریکروٹر ہی ہوگا. جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونا ضروری ہے جی, کیونکہ یہ ایک ایسا سیگمنٹ ہے کہ اس میں بہت ساری ایکسپلائٹیشن بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس ملک کے قوانین تو موجود ہیں نا, اس کے لیے لیگلی جائیں گی. لیگلی جائیں گی جی, لیکن تھوڑے سے ایشوز ہوتے ہیں جی, کیونکہ کئی ممالک ہیں وہاں پہ ابھی تک ریفارمز اس لیول پہ نہیں ہیں. اس لیول پہ نہیں جی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جی ہم نے جو ریمیٹنسز ہے اس کا سلسلہ کو ذرا آسان بنایا. آل ٹائم ہائی جو ہے وہ ریمیٹنس آئی ہے جی پاکستان. یہ شو کرتی ہے, یہ تو عمران خان کے بائیکاٹ کے بعد تو ڈبل ہی ہو گئی ہے. جی, اللہ کا شکر ہے جی, الحمدللہ. اس کی وجہ یہ ہے جی کہ آپ ایک سمپل سا اصول ہے, دیکھیں اگر وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ریمیٹنس پاکستان نہ بھیجیں تو اس سے گورنمنٹ کا نقصان ہے, اس میں کسی شخص کا تو نقصان ہے نہیں. گورنمنٹ کیا ہے؟ پاکستان. اگر پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے اور وہ اس کے لیے بھی راضی ہیں, دیکھیں نا, اگر ریمیٹنس نہ بھیجنے سے کسی ایک پولیٹیکل جو انلیگل چینلز تھے ریمیٹنسز کے وہ بند کیے گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں جی کہ بہت حد تک کم ہو گئے ہیں, بلکہ وہ زیادہ ایکسپینسو ہو گئے ہیں. اچھا, میرا جہاں تک خیال ہے, کیونکہ اٹس مچ مور ایزیئر کہ آپ لیگل چینل سے پیسے بھیجیں. اس کے لیے بہت سارے اقدامات بھی ہو رہے ہیں, بہت ساری نئی ایپس آ گئی ہیں جی, اور بہت سارے انسینٹیوز بھی آ گئے ہیں. تو اس کے علاوہ اور کون کون سے شعبے ہیں جن میں پاکستان کے لیے باہر اپرچونیٹیز موجود ہیں آپ کے خیال میں؟ ہاسپٹیلٹی جی ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے, بہت بڑا سیگمنٹ. اب ہو کیا رہا ہے جی سروردی صاحب, پرابلم یہ ہے کہ جی سپلائی اور ڈیمانڈ, ڈیمانڈ ساری ہمارے پاس آتی ہے ہماری منسٹری کے پاس, یا اس کے لیے ہم تگ و دو کرتے ہیں, ایفرٹس کرتے ہیں کہ میکسیمم ڈیمانڈ لے کے آئیں, ڈفرینٹ سیگمنٹس میں لے کے آئیں, لیکن سپلائی جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. اس کے لیے ہم ڈپینڈنٹ ہیں ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس پہ, ڈفرینٹ پرائیویٹ سیکٹر پہ بھی, گورنمنٹ کے اداروں پہ بھی. تو میں تو ایک ہی بات کرتا ہوں کہ جی جو آپ سرٹیفکیشن دے رہے ہیں وہ اس کی ریکگنیشن ضرور ہونی چاہیے انٹرنیشنلی, اور جو ہمارے ادارے بھی ہیں سرکاری ان کی بھی ریکگنیشن ہونی چاہیے جو انسٹیٹیوشنس کو ریگولیٹ کرتے ہیں. تو اس میں چیزیں ایک پوری جو ہماری چین ہے وہ ذرا اس میں ہماری پاس آسانیاں پیدا ہو جائیں گی کہ ہم جب جا کے کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں بڑی ہنرمند مین پاور ہے, بڑی محنتی مین پاور ہے, تو اس پہ ایگری کرتی ہے دنیا. لیکن کچھ سیگمنٹس ایسے ہیں کہ جہاں پہ ہماری سرٹیفکیشنز جو ہیں وہ ریکگنائز نہیں. لائک آپ سمجھ لیں, ہاسپٹیلٹی سمجھ لیں آپ, ٹھیک ہے جی. اب اس میں جو ہم کورسز یہاں کرا رہے ہیں اس میں 1 یا 2 ہی انسٹیٹیوشنز ہیں جن کی ریکگنائزڈ ہیں, باقی جو سب ہیں وہ بس کروائی جا رہے ہیں اور ریکگنائز نہیں ہے. اس کے آپ کی منسٹری نان ریکگنائزڈ پہ کریک ڈاؤن کرانا چاہیے, آپ کو بند کرانا چاہیے. نہیں, کیونکہ اس کی ڈیمانڈ لوکل ہے نا جی. اچھا, اب بات سمجھ رہے ہیں نا جی, کیونکہ وہ اگر انسٹیٹیوٹ کسی کو ٹرین کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے لوکل سٹینڈرڈس کے مطابق وہ ایکسیپٹیبل ہو, لیکن انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کے مطابق ایکسیپٹیبل نہیں ہے.